السلام علیکم فالوورز اینڈ ممبرز آف سیفلی انویسٹ. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 1 فروری کی کال لے کر 2021. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمعے کی. تو جناب جمعے کا سیشن میرے لیے تو بہت ہی سرپرائزنگ رہا, حیران کن رہا, کیونکہ جو ایکسائٹمنٹ بلز نے آغاز کے ساتھ دکھائی ہے میں قطعی طور پہ اس کی امید نہیں کر رہا تھا. بٹ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم اپنی رسک مینجمنٹ ہمیشہ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ہم ٹریگر بیسڈ ٹریڈنگ کرتے ہیں جو ہمیں ٹرینڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیتی ہے. فرائیڈے کال میں یہ بخوبی بتایا گیا تھا کہ 46,425 393 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو ایگزاسشن وائپ آف ہو جائے گی, اور ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آیا کیونکہ مارکیٹ کا آغاز اس کے اوپر ہوا اور پھر مارکیٹ جو ہے اچھا پرفارم کرتی نظر آئی. پھر کم و بیش مارکیٹ کی وقفے تک کلوزنگ بھی جو تھی اس میں کنسسٹنسی دیکھی گئی بلز کی, اور جب مارکیٹ نماز کے بعد کھلی ہے تو اس نے ایک شارپ ہائی بنایا ہے 46,656 کا, اور اس کے بعد کچھ فری فال جیسی سچویشن سے نیچے آئی. اگر ہم دیکھیں اوور آل تو مارکیٹ کا جو ہائی تھا وہ اور جو کلوزنگ آئی ہے اس میں تقریباً کم و بیش 350 پوائنٹ کا فرق آیا, مگر پھر بھی جو سیشن کلوز ہوا وہ 220 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ. سب میں حیران کن چیز جو تھی وہ ایکسٹرا آرڈینری والیومز تھے جو ہم نے جمعے کے سیشن میں دیکھے, اور پچھلے چند سالوں میں ہم نے ایسے والیومز نہیں دیکھے. بلکہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب CGT لگ رہا تھا تو مارکیٹ میں کافی سارے لوگ, یقیناً جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے میرے دوست, اس وقت کے بھی ہماری بحث ہوتی تھی تو لوگ اس بات کو کہتے تھے کہ مارکیٹ ختم ہو جائے گی, سب ختم ہو جائے گا, یہ CGT لگ رہا ہے, سب بیچ دو, کچھ مت رکھو. آئی ریممبر دیٹ. اور میرا پوائنٹ یہ تھا کہ CGT لگنے سے کیا ہوگا, ٹرانسپیرنسی آئے گی اور ایونچولی دا ٹرانسپیرنسی ول بی گڈ فار دا مارکیٹ. بہرحال کافی وقت لگا سمجھنے میں. آج مارکیٹ پھر 46,000 پہ کھڑی ہے. اس سے پہلے بھی ہم ایک ہائی دیکھ چکے ہیں اس CGT کے ساتھ اور تمام ٹیکسز کے ساتھ. بلکہ مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے جب کافی عرصے کے لیے فائنانسنگ جو تھی مارکیٹ میں بند ہو گئی تھی, تو مارکیٹ میں والیوم جو تھے 2-3 کروڑ روزانہ ہوتے تھے, اس سے زیادہ ہوتے نہیں تھے. تو پھر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا, والیوم تو نہیں بن سکتے. اور پھر ہم نے جو فائنینسنگ کی جو پروڈکٹ آئی اس سے پہلے ہی مارکیٹ میں والیوم بڑھے ہوئے دیکھ لیے تھے. یہ سب آن ریکارڈ موجود ہے, یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ بہت زیادہ شدت پسندی سے سوچتے ہیں, تو تھوڑا سا اگر اپنے ویژن کو براڈ کیا جائے اور چیزوں کو سمجھا جائے تو میرے خیال میں اچھا ہوگا. اس پورے ٹائم میں ہمیشہ میں نے تعریف کی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اس حوالے سے کہ میرا ایسا ماننا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے تو وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے. دا موسٹ ٹرانسپیرنٹ انسٹیٹیوشن پاکستان اسٹاک ایکسچینج. پچھلے 10-15 سالوں میں اگر کسی نے نیک نیتی کے ساتھ درست سمت پر کام کیا ہے کسی ادارے نے تو وہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اور دا کریڈٹ گوز ٹو آل دوز ممبرز جو ٹیم کا حصہ رہے, وہ ڈائریکٹران اور
تمام لوگ جو اسٹاک کے حصہ رہے، اور ساتھ ساتھ ہم قطعی طور پہ SECP اور CDC کو اگنور نہیں کر سکتے. بہت شاندار پرفارمنس رہی ہے. اگین ریگولیٹرز ہیں دونوں، اور میرے خیال میں ون آف دوز ریگولیٹر ہیں جو درست سمت پہ کام کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان میں کچھ انسٹیٹیوشن بچے ہوئے ہیں اور درست سمت پہ کام کر رہے ہیں. تو آج جب میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، اس والیوم کو دیکھا، تو مجھے وہ دور یاد آ گیا جب ہماری بات چیت ہوتی تھی کہ بس جی مارکیٹ گئی، سب ختم ہو گیا، برباد ہو گئی، سب بند کرو، بیچو باچو، چلے جاؤ یہاں سے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ماشاء اللہ یہ والیومز بھی ہیں. 46,000 پہ انڈیکس کھڑا ہوا ہے اور لوگ مزید خریدنے کے لیے بےتاب ہیں، اور دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹس میں بھی ہم آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا شدت پسندی سے باہر آنا چاہیے اور ویژن کو بڑا کر کے ریالٹی بیس سوچنا چاہیے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو اس وقت مشکل لگتی ہیں، جیسے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ ویکسین اس کے لیے کتنی ضروری ہے. وہ روتا ہے، وہ چیختا ہے، مگر ماں باپ جو ہے اس کو وہ تمام ٹیکے لگاتے ہیں جو اس کو خطرناک بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. تو ہماری اکانومی کو بھی کچھ ایسی ہی بیماریاں لگی ہوئی تھیں جس کو ٹیکے لگانے کی ضرورت تھی. اور میرے خیال میں جو کچھ عمل اسٹاک ایکسچینج نے کیا، اور پھر یہ جو ریفارمز اس میں ہوئے، پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج بننا، امیزنگ. خیر بہرحال آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جا رہے ہیں ہم چلتے ہیں اپنی ویکلی اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں. اصل میں تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں میں اسٹاک ایکسچینج کو لے کر، کیونکہ میں نے اس کو اپنے سامنے بہت درست سمت پہ چلتا دیکھا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. جناب ویکلی اسٹیٹس میں پہلے تو میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ لاسٹ ویک کی جو کال تھی اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 46,095 اور 46,150 کا ایریا توڑتے ہیں بلز، تو 46,232 کو امیڈیٹلی ٹارگٹ کریں گے، اس کے بعد اوپر جائیں گے. پھر ویڈنسڈے کی کال میں آپ کو 46,735 655 کا ٹارگٹ دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ ویکلی ٹارگٹ ہوگا. الحمدللہ اگر ہم اپنے ویک کی کلوزنگ دیکھیں تو ویکلی ٹارگٹ جو تھا مارکیٹ ایگزیکٹلی اسی کو ہائی بنا کے کلوز ہوئی ہے. اور اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ تینوں دن ہم نے اس ایریا میں، یہ جو 46,735 655 کا ایریا ہے، اس ایریا میں مارکیٹ کو ایگزاسٹ ہوتے دیکھا. اور اس کے بعد مارکیٹ جو ہے مگر کوئی بہت زیادہ ایگزاسٹ تو نہیں ہوئی، مگر اس ایریا میں ریزسٹنس موجود ہے، یہ واضح طور پہ نظر آیا ان 3 دنوں میں. اور اوور آل اگر دیکھا جائے تو ویک جو ہے بلز کے کنٹرول میں ہی رہا، اور میں سمجھتا ہوں رزلٹ سیزن نے بھی بہت ہیلپ کیا ہے. کافی بہتر رزلٹ آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ 518 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ انڈیکس بند ہوا. اور والیوم جو ہیں انڈیکس کے، وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے KC 100 انڈیکس میں 35.23% بڑھے ہیں ویک آن ویک بیسس پہ. اچھا، ان تمام مثبت باتوں کے ساتھ اگر میں فورن فنڈز کی فگرز کو دیکھوں تو جنوری کلوز ہوا ہے اور ہم سیلنگ میں ہیں. فورن فنڈز کی اچھی خاصی سیلنگ ہے. اچھی خاصی سیلنگ تو میرے خیال میں صحیح لفظ نہیں ہوگا، کیونکہ بیچ میں انفلوز بھی آئیں، تو میرے خیال میں بس منتھ جو ہے سیلنگ میں کلوز ہو گیا ہے. اوور آل جو سیلنگ چل رہی تھی اس سے نسبتاً تھوڑی سی کم ہوئی ہے. لوکل فنڈز کے فگر جو ہے اس ویک کے لیے بہت اچھے ہیں. لوکل انویسٹرز کے فگرز تو بہت ہی اٹریکٹیو ہے. اور اگر سو فار منتھ کے فگرز دیکھیں ہم
تو لوکل انویسٹرس کی بائنگ بہت زبردست ہے. تو میرے خیال میں اوور آل اگر دیکھا جائے تو منتھ کی فگرس لوکل فنڈس اور لوکل انویسٹرس کی گرین نمبرز ہیں، جبکہ فورن فنڈس کے ریڈ نمبرز ہیں. اچھا جناب، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور لاہور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. 5 فروری سے 9 فروری تک ہمارا ٹور ہے لاہور کا، اور ہم بیچ میں ایک دن ملتان بھی جائیں گے، اور ہم مزید شہروں کو بھی پلان کر رہے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اس میں یہاں ایک نمبر ہے 030543000529. اس نمبر پہ کال کر کے اگر آپ لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں لاہور میں، تو چاہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ہو یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے، تو یو آر موسٹ ویلکم. آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اچھا جناب، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بہت بلش ہے. اس وقت کافی بلش سچویشن میں ہے. نومبر کی 23 تاریخ سے اگر میں دیکھوں تو ایک متوازن پروفٹ ٹیکنگ کے ساتھ مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے نارتھ ڈائریکشن میں. اور جو متوازن پروفٹ ٹیکنگ میں نے کہی، یہ وہ کریکٹیو ویوز ہوتی ہیں جو بلز کو اسٹرینگتھن کرتی ہیں، کیونکہ ہر تھکاوٹ کے بعد ایک نیپ آپ کو انرجی دیتی ہے. تو یہ اس طرح کے بیچ میں ایسے پاکٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چارٹ پہ، اور وہ لیتی ہوئی مارکیٹ 7,000 پوائنٹ گین کر چکی ہے جسٹ 10 ہفتوں میں. تو میرے خیال میں بہت اچھا گین ہے اور بہت شاندار موو ہے. اگر ہم انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو موسٹ انڈیکیٹرز جو ویکلی اور منتھلی چارٹ پہ ہیں، وہ کوئی شک نہیں کہ بلز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور مگر میں قطعی طور پہ اگنور نہیں کرنا چاہتا، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آخری 3 سیشن میں جس ایریا میں بلز کو ریزسٹنس ملی ہے، میں اس ایریا کو اہمیت دینا چاہتا ہوں. تو کرنا یہ ہے کہ میں 46,692 640 کے اوپر بلش ہوں، اور اگر اس کو مارکیٹ توڑے گی تو میرا ٹارگٹ 46,803 سے 927 تک ہے. تقریباً یہ بنتے ہیں 200-250 پوائنٹ کا مارکیٹ سفر وہاں سے کرتی ہے. اور یہ جو 927 تک کا ایریا ہے، یہ آخری ہڈل ثابت ہوگا. اگر مارکیٹ اس کو کراس کر دے اور اس کے اوپر سسٹین کر گئی آنے والے ہفتوں میں یا آنے والے دنوں میں، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ 50,000 سے مارکیٹ کو روکا جا سکے گا. مارکیٹ 50,000 کی طرف دوڑے گی. تو دوبارہ سے بتاتا ہوں آپ کو، 46,692 640 کے اوپر پہلا ٹارگٹ، 40,800 سے لے کے 927 تک کا ایریا. 46,927 کے اوپر جاتے ہیں تو ویسے تو ہمارا ٹارگٹ 47,250 کا ہوگا، مگر اوور آل جو انڈیکس کے لیے جگہ بنتی ہے وہ 50,000 اور اس سے اوپر کی بنتی ہے. یہ سچویشن ہوگی. میں ٹریڈرز کو چاہوں گا کہ وہ آنے والے سیشن میں کیئرفل رہیں اگر مارکیٹ 46,393 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے. کوئی پریشانی گھبرانے کی بات قطعی نہیں ہے. اتنی دیر سے میں صرف اور صرف ایکسائٹنگ گفتگو کر رہا تھا، تو یقینی طور پہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. مگر جس طرح مارکیٹ اپروپریٹ ایگزاسشن کے ساتھ چلتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے. 46,417 اور 393 جو ہے پیوٹل حیثیت رکھتا ہے. اس کے اوپر ٹریڈ کریں گے تو بلز کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے نیچے ٹریڈ کریں گے تو بلز ڈپریس نظر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اگر 46,250 کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو پھر آپ مارکیٹ میں ڈاؤن سائڈ دیکھیں گے، اور ڈاؤن سائڈ مارکیٹ کی لمیٹڈ ہے. مجھے مارکیٹ کے ڈاؤن سائڈ بہت زیادہ نظر نہیں آتی،
लिमिटेड डाउन साइड है. जिस तरह मैंने पिछली कॉलों में भी आप लोगों को कहा था कि मार्केट के पास बहुत अच्छी सपोर्ट्स मौजूद हैं, तो इसलिए मुझे फ़िक्र नहीं है. और अल्लाह का शुक्र है, आप लोग देख भी रहे होंगे कि जब जब मार्केट ने डिप ली है बड़ी तेज़ी से, मतलब शार्प तरीके से ऊपर आई है, तो अल्लाह का शुक्र है मार्केट के पास बहुत अच्छी सपोर्ट्स हैं. डाउन साइड लिमिटेड है. तो 393 के नीचे डिप्रेशन, 46,250 के नीचे एग्जॉस्शन. ठीक है, आई होप कि मैं आपको उस टर्मिनोलॉजी को समझा चुका हूँ. एग्जॉस्शन, प्रॉफिट टेकिंग, मंदी, डोंट फॉरगेट दैट. ये भूलना नहीं है आपने. एग्जॉस्शन, प्रॉफिट टेकिंग, मंदी, इन 3 स्टेप्स को याद रखेंगे अगर आप, तो इंशाअल्लाह ताला जब भी कभी मार्केट में मंदी आएगी तो आप मार्केट में नहीं होंगे, आप पहले बाहर होंगे. ठीक है, ओके. कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आई एम बुलिश अबव 46,692, 640, और आई एम एक्सपेक्टिंग एग्जॉर्शन बिलो 46,250. तो फॉलो कीजिए. अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँगा. कल एक साहब का मैसेज मैंने सुना, मुझे मेरी टीममेट ने वो मैसेज भेजा कि इस मैसेज को सुन लीजिए. मैंने सुना वो मैसेज. मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका कोई पहचान नहीं बताना चाहता. देखिए, यूट्यूब पे जो हमारी कॉल आती है उसमें मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि यूट्यूब की जो कॉल है हमारी, उसमें हमारा मकसद आपको मार्केट के इंडेक्स का ध्यान देना है, जो हमारा नुक्ता नज़र है कि मार्केट कैसी चल सकती है, उस पर पॉइंट करता है. ठीक है ना. और मैंने हमेशा ये कहा कि जनाब, इसमें जो भी कुछ मैं कहता हूँ वो इंडेक्स के हवाले से कहता हूँ, और अगर उसके बारे में आप कोई भी बात करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम. ये बात मैंने कई दफ़ा ये बात कही है. मगर यूट्यूब पे हो या कहीं पर भी हो, मुझसे स्क्रिप्ट के हवाले से ना पूछा जाए. उसकी वजह भी मैंने बड़ी वाज़े तरीके से बता दी. उसकी वजह बड़ी सीधी ये है कि वो इस्तेहक़ाक़ जो है वो मेरे मेंबर्स का है जो मेरे साथ काम करते हैं, और यकीनन मेरे क्लाइंट हैं, उनका पहला हक़ है. द प्रायोरिटी गोज़ टू माई क्लाइंट्स. ठीक है ना. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ सही और दुरुस्त आपको बता सकता हूँ, तो आपको मेरी क्लाइंट लिस्ट में खड़े होना होगा. और अगर आप उसमें नहीं खड़े हैं तो ठीक है, इंडेक्स की कॉल मौजूद है, आप उससे जो फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए. मगर खुदारा इस पे नाराज़ तो ना हो. उन साहब का बड़ा शदीद नाराज़गी का, बरहमी का इजहार था उनके ऑडियो मैसेज में कि उनको जवाब दिया जाए उनके स्टॉक के बारे में. तो सर, मैं एक बार फिर माजरत चाहता हूँ, मैं स्टॉक के हवाले से बात नहीं करूँगा. मेरा टेलीग्राम ग्रुप मौजूद है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपने स्टॉक के हवाले से बात कर लेता हूँ. मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं जहाँ मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, मैं वहाँ बात करूँगा. मगर यूट्यूब पे ओनली 100 इंडेक्स के हवाले से मैं बात करता हूँ. ये बार बार मैं बताता रहा हूँ. तो आप इसके हवाले से सवाल कीजिए, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगा. आप एक सवाल करेंगे, मैं 2 जवाब आपको आगे जाके दूंगा. मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, पूरा हेल्प करूंगा, बट नॉट अबाउट द स्क्रिप्ट. आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी. जिन साहब को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ उनको भी मिल गया होगा. बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.